بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ احتلام کیا ہے؟ احتلام کا علاج، احتلام کو روکنے کا طریقہ ان اردو اینڈ ہندی۔ آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ احتلام ہوتا کیا ہے۔ جب احتلام کے بارے میں انفارمیشن ہوں گی تب ہی ہم اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتی ہے تو چڑھتی جوانی کے خمار کی وجہ سے دن میں یا رات کو سوتے وقت اپنے دل میں برے اور گندے خیالات سے جب وہ سوتے ہیں، اگر لڑکا ہے تو وہ خواب میں سوتے ہوئے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے اور اسے خواب میں شہوت آ جائے اور اس کی نفس سے منی نکل جائے، اسی کو احتلام کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکی کو سوتے ہوئے نیند میں کسی خوبصورت لڑکے کا خیال دل میں آ جائے اور اس کی شرمگاہ سے باریک مادہ یعنی منی نکل جائے تو یہ عورت یا لڑکی کا احتلام کہلائے گا۔ یہاں پر ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ احتلام لڑکوں میں، لڑکیوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب میں ہوتا ہے۔ عورتوں اور مردوں میں احتلام شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی ہوتا ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں میں احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ احتلام کا ہونا کوئی غیر شرعی، کوئی غیر فطری یا گناہ والی بات نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کو ایک ہفتہ میں 2 بار احتلام ہو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایک ہفتے کے اندر 3 بار یا اس سے زیادہ احتلام ہو تو یہ بہت خطرناک ہے۔ احتلام سوتے سوتے تناؤ آنے کی بعد ہی ہوتا ہے، مگر بعض اوقات تناؤ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ مرض بڑھ جانے پر بغیر کسی دوائی کے ختم نہیں ہو سکتا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی منی زیادہ احتلام کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، جو جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، چہرہ بے رونق اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ زیادہ احتلام کی وجہ سے مردوں میں نامردی کی نوبت آ جاتی ہے اور لڑکیوں میں یا عورتوں میں احتلام کا زیادہ ہونا لیکوریا کی بیماری کو دعوت دینے کے برابر ہے، جو کہ احتلام سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ مسلسل کمر کا درد اور جسم کا درد اس کی علامات میں سے ہیں۔ احتلام کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ نائٹ فال، ویٹ ڈریم، ناکٹرنل ایمیشن، ایجاکیولیشن وغیرہ۔ کیا مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کیا لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ عورتوں کو احتلام کیسے ہوتا ہے؟ عورت کا احتلام کیا ہے؟ عورت کی منی کیسے نکلتی ہے؟ مرد کی منی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ عورت کی منی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں، جسے حدیث آن احتلام یا اپنی سمجھ بوجھ کے لیے حدیث اباؤٹ احتلام، حدیث اباؤٹ عورت کی منی، حدیث اباؤٹ مرد کی منی، حدیث اباؤٹ مرد کی منی کیسے ہوتی ہے،
حدیث اباؤٹ عورت کی منی کیسے ہوتی ہے بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو خواب میں وہ چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، تو فرمایا جب وہ یوں دیکھے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہو جاتا ہے۔ جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ احتلام سے بچنے کا طریقہ۔ دن ہو یا رات کھانا کھا کر فوراً سونا نہیں چاہیے۔ غیر شادی شدہ لڑکوں میں خاص طور پر اور غیر شادی شدہ لڑکیوں میں عام طور پر ویٹ ڈریم ہو جاتا ہے۔ یا آپ اس چیز پر غور کریں کہ کون سی ایسی چیز کھانا، سالن یا ایسی کون سی چیز کھاتے ہیں جسے کھانے کے بعد آپ کو نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اوائڈ کریں تو آپ کو احتلام یا ویٹ ڈریم نہیں آئے گا۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر ننگی تصویریں یا ننگی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویٹ ڈریمز بہت زیادہ آ سکتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بحیثیت لڑکا یا لڑکی آپ ان چیزوں کو نہ تو دیکھیں اور نہ ان کے بارے میں زیادہ سوچیں جو کام شادی کے بعد ایک کپل کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ ناکٹرنل ایمیشن اور ایجاکولیشن یا ویٹ ڈریم سے بچ سکتے ہیں۔ بحیثیت لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت، اگر آپ کے کوئی ایسے فرینڈز ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تعلق کے بارے میں یا ان سے ریلیٹڈ سر انجام پانے والا شرعی کام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے آپ کو شہوت آ سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے نائٹ فال یا ویٹ ڈریم کا سبب بن سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان، دن ہو یا رات سونے سے قبل سونے کی دعا، قرآنی آیات یا وہ قرآنی صورتیں جو آپ کو زبانی یاد ہوں پڑھ کر سویا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو احتلام نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کو نیچرلی ضرورت ہے، زیادہ احتلام بالکل نہیں ہوگا۔ احتلام کو روکنے کا وظیفہ۔ احتلام سے بچنے کی دعا۔ احتلام کا علاج ان قرآن۔ احتلام کا روحانی علاج۔ اگر آپ کو احتلام بہت زیادہ آتا ہے، آپ اس مورزی مرض سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، نائٹ فال سے بچنا چاہتے ہیں، ویٹ ڈریم کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سورہ الطارق کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور جب پیاس محسوس ہو تو یہ دم کیا ہوا پانی استعمال کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پاسیبل ہو تو 3 مرتبہ، ورنہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ الطارق کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سویا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کثرت احتلام نہیں ہوگا، ویٹ ڈریمز اور نائٹ فال سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ سورہ الطارق پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء
شافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ حدیث ریلیٹڈ ٹو احتلام. احتلام کیا ہے؟ احتلام کا علاج، احتلام کو روکنے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ نے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو، اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل ماہرہ اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تھینکس فار واچنگ.